یہ ٹاسک آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یہ اٹس ہیوج، بہت بڑا ٹاسک ہے؟ کیونکہ جب یہ ہم نے ریکویسٹ کی اور چودھری عبدالرحمان صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی کہ آپ سے ریکویسٹ کریں اس پہ آ کے یونیورسٹیز میں لیکچر دیں، تو پہلے ہمیں بھی آپس میں تھا کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا ٹاسک ہے جس کو ہم کر رہے ہیں. دس واز دا فرسٹ ٹائم ہم اکٹھے ہو رہے تھے اور آئی بینگ پارٹ آف دس آرگنائزنگ کمیٹی. تو مجھے یہ کم سے کم بیکاز آئی واز دیئر اور آپ سے بات ہوئی اس کے بعد شروع ہوئی، یہ تسلی تھی کہ نہیں یہ پہلی دفعہ ایکچولی آرگینک ہے، یہ کہیں سے کوئی ایجنڈا سیٹنگ نہیں تھی جس کو ہم لے کے نکل رہے. تو اس سے خوشی ہوئی اور ساتھ احساس ہوا کہ یہ کام تو اور زیادہ مشکل ہے کیونکہ اس کے پیچھے کوئی آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے. اور وی آر گوئنگ ان ٹو دا یوتھس فیوچر لیڈرز اینڈ سے کہ پرابلی یہ ایک سولوشن اگر آ جائے تو اس سے ہمارے 10 15 20 50% مسائل حل ہو سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ڈفرینٹ ایسے کام کرنے کی ضرورت ہے کہ جیسے امیڈیٹلی پنجاب کارڈ جو استعمال ہو رہا ہے پنجاب کے خلاف وہ ڈیمینش ہو جائے گا اس کا امپیکٹ. اور کیونکہ ایک اینٹی کو ایسی رہے گی نہیں کہ لوگ جس کی طرف فنگر پوائنٹنگ کر سکیں اور ڈفرینٹ اسپلٹ ہو جائے گا. اسی طرح باقی صوبوں کے مسائل ہیں، رورل سندھ اربن سندھ کا ایک نیور اینڈنگ کرائسس بنا ہو. تو آپ کو یہ فیل نہیں آتی کہ یار یہ کام یعنی 25 کروڑ عوام کو اس کے اوپر لے کے جانا، جتنا بھی اسٹرانگ سوشل میڈیا ہو، تو آپ کو یہ کیسے فیصلہ کیا کہ نہیں آگے مجھے کرنا ہے نو میٹر ہاؤ ڈفیکلٹ اٹ از؟ تھینک یو جی. میں اس پہ جو ہم بات کر رہے تھے وہ تو 2010 آنورڈ ہم نے اس پہ بات کرنی شروع کی. ایک حدیث بھی ہے کہ چھوٹے شہر بسایا کرو، شہروں کو بہت بڑے نہ کرتے جاؤ. اور مشکل ٹاسک کی آپ نے بات کی، آپ نے یہاں پہ اسٹیج پہ بھی یہ بات کی تھی کہ ایک دور میں تو یہاں پرائیویٹ یونیورسٹی بن ہی نہیں سکتی تھی. ہم نے کوشش شروع کی 87-88 میں، راؤ صاحب بھی تبھی سے کر رہے تھے. کسی سے بات کرتے تھے وہ کہتے یہ تو پاسبل ہے، پرائیویٹ سیکٹر کیسے ڈگری دے گا، پرائیویٹ سیکٹر ایم اے کر کی ڈگری کسی کو پکڑا دے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا. ہم اس پہ کام کرتے رہے. اٹ ٹوک اس ہاؤ مینی ایئرس. 2003 میں ہمیں چارٹر ملا. تو یہ سارا ٹائم ہم نے کوشش کی، اسٹرگل کی، باتیں کی. ہمارا ویسٹڈ انٹرسٹ بھی ہوگا نا اس میں، تو ایک اس کی مخالفت بھی ہوتی ہے، وہ ہوئی. اور لیکن اس کے باوجود اتنا زیادہ یہ مطالبہ بڑھا کہ گورنمنٹ کو اس پہ سوچنا پڑا. مجھے یاد ہے خالد مقبول صاحب گورنر تھے، ہم سب کو انہوں نے الحمرا میں اکٹھا کر کے وہاں پہ چارٹر دیے تھے. میٹنگز ہوتی تھی اس سے پہلے. ایک عجیب و غریب قسم کا چارٹر جو تھا وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بن کے آیا تھا. میں کیونکہ مجھے موقع ملتا تھا میں بیٹھتا تھا میٹنگز میں ان کے ساتھ، تو ہم نے بڑا جھگڑا کیا، یہ بھی ٹھیک کیا، یہ بھی ٹھیک کیا، یہ بھی ٹھیک کیا. آخر میں آ کے آپ کو پتہ ہے جو ایفیلیشن کی کلوز تھی اور دوسری تھی وہ اس پہ سٹینڈ لے لیا انہوں نے بھی، ہم نے بھی لے لی. خالد صاحب نے کہا کہ یار ان ہون دے کسی طریقے کیونکہ وہ ان کو بھی یہ لگ رہا تھا کہ یہ اب نہیں ہوگا تو شاید ہوگا ہی نہیں. تو ہم نے تو ایک اسٹرگل کی ہوئی ہے اور ہم نے اس کو ٹرن اراؤنڈ کیا ہوا ہے. ابھی بھی ہم راستے میں بات کر رہے تھے، ڈفرینٹ ایشوز کے اوپر بات ہو رہی تھی جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشنس کے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا چوئی صاحب سے بھی اور اویس بھائی سے بھی کہ یہ چیزیں کچھ ایسی ہیں جو ٹائم کے ساتھ ٹھیک ہونی ہی ہونی ہے. ہمیں اس پہ مضبوطی سے کھڑے رہنا ہے بس. یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن میں یہ سب کو کہتا ہوں کہ کوئی بھی لیڈر جب یہ کام کرے گا تو یہ پاکستان کا سب سے پاپولر کام ہوگا اور لوگ اسے یاد رکھیں گے. تو ابھی ایک سوال آیا تھا کہ آرگینک ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا آرگینک کام ہے. ہم پبلک میں جا کے ان سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. انشاءاللہ اگر پبلک کی میجورٹی آ جائے گی، آپ مجھے بتائیں، چلیں اگین لیڈر کا بھی نام نہیں لیتے، بس ایسے لیڈر ہیں جو جنہیں خاندانی وراثت مل رہی ہے، ان کے پیچھے جو لائن آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ بڑے بڑے قابل لیڈرز ہیں، لیکن وہ پہلی صف میں نہیں آ سکتے.
تو آپ کا کیا خیال ہے اگر ہم ان سے بات کریں تو وہ ہمارے مطالبے میں ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے؟ ہر پارٹی کے اندر میں نے سب سے باتیں کی ہیں، ہر پارٹی میں سوائے مین لیڈرشپ فیملی کے ایوری بڈی از ان فیور آف دس، کیونکہ وہ بھی سی ایم بن جائیں گے، کبھی پرفارم کر دیا تو شاید پی ایم بھی بن جائے، اس سسٹم کے رہتے ہوئے تو نہیں بن سکتے۔